بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کلی را نسبت کنی با افراد یا عین حقیقت افراد باشد چون انسان آراد نوع خانند یا جزء حقیقت افراد یا جزء حقیقت افراد باشد بس اگر تمام مشترک است میان حقیقت افراد و ماہیت دیگر شابہ چون حیوان کے تمام مشترک است میان انسان و دیگر حیوانات آرا جنس خوانند شابہ و اگر ناتنی باشد آرا فصل خوانند خواہ مشترک نباشد چون ناطق و خواہ مشترک ولیکن تمام مشترک نباشد چون حساس و یا خارج از حقیقت افراد باشد اگر خاص و یک ماہیت باشد آرا خاصا خوانند خاصا خوانند چون ضاحک و اگر خاص نباشد آرا عرض عام خوانند چون معاشی کہ جو کچھ ذہن میں حاصل ہو وہ دو قسم ہوتا ہے، تصور اور تصدیق۔ بھی اگر حکم نہیں ہے تو تصور ہے، اگر حکم ہے تو تصدیق ہے۔ حکم یہ ہے کہ ایک امر کی نسبت کرنی دوسرے امر کی طرف ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع کے طریقے پر۔ ایقاع کو ایجاب کہتے ہیں اور انتزاع کو سلب کہتے ہیں۔ تصور اور تصدیق اگر بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوں تو ان کو ضروری بدی کہتے ہیں۔ تصور اور تصدیق نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں تو ان کو نظر و فکر یہ ہے کہ معلومات کو ترتیب دینی، یہ جو ترتیب دینی ہے نا یہ نظر و فکر ہے۔ ترتیب دینی اس وجہ پر، اس طریقے پر کہ وہ معلومات وہ مجہول تک پہنچا دیں۔ یہ معلومات پھر دو قسم ہیں، معرف دوسرا نام قول شارع اور حجت، اور وہ اس طرح کہ معلومات نے جس مجہول تک پہنچایا ہے اگر وہ مجہول تصور ہے تو ان معلومات کا کیا نام ہے؟ اور معلومات نے جس مجہول تک پہنچایا ہے وہ مجہول اگر تو ان معلومات کا نام ایشا بس ہے۔ درمیان میں مثالیں کل جو سبق پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ذہن میں حاصل ہے متصور ہے، مختلف لفظ نے گل کوئی جو کچھ ذہن میں حاصل ہے وہ کثیرین پر سچا نہیں آتا، صرف ایک شے پر سچا آتا ہے۔ اس ذہن میں حاصل ہونے والی شے کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر وہ ذہن میں حاصل ہونے والی شے بہت ساروں پر سچی آتی ہے تو اس حاصل ہونے والی شے کو، اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ جزی کلی ذہنی شے ہیں کہ باہر کی شے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ذہن میں شے حاصل ہے، وہ ذہن میں جو حاصل ہے وہ اگر سچی ہے صرف تو اس کو، اس حاصل کو، اور اگر اس حاصل کو اے ذہن میں رکھے کہ جزی اور کلی ذہنی چیزیں ہیں، جزی اور کلی احمد۔ ایک اصطلاح سمجھو کہ جو کچھ ساڈے ذہن دے وچ اونوں کہندے نے معقول، کی کہندے نے تے ذہنی۔ ساڈے ذہن تو جو کچھ باہر ہے جنہ کوئی تو نظر آ رہا ہے، ساڈا وجود سارا ہے جی خود بھیجا ہر شے اینو کہندے نے خارج، کی کہندے نے گل سمجھ۔ ایک اصطلاح ہے منطقیاں دی۔ ذہن تے ذہن تو علاوہ جو کچھ ہے انہوں کی کہندے نے خارج، یعنی ذہن میں جو کچھ علم حاصل، علم ذہن میں ہے وہ تو ہو گیا کیا؟ ذہنی اور معقول۔ ہمارے ذہن سے جو کچھ باہر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ پوری کائنات کیا ہے؟ خارج ہے۔ سمجھیا؟ تو جزی اور کلی ذہنی چیزیں ہیں کہ خارجی چیزیں ہیں؟
اصل گل پکانی ہے، جزئی اور کلی نہ کہ خارجی چیزیں ہیں. ایک خارجی اور ہوں نے دفع کرو اتنے خارج کا اور مانے ہیں جی. ہاں بھائی اب اگلا مسئلہ سمجھیں. اچھا دوسرا مسئلہ کیا پڑھا تھا آپ نے کہ کلی جن کثیرین پر سچی آتی ہے ان کثیرین کو کلی کے افراد اور جزیات اضافیہ کہتے ہیں. جزیات اضافیہ بشک نالو لا دیو کلا جزیات کہہ دیو. ان کلی جن کثیرین پر سچی آتی ہے ان کثیرین کو کلی کے افراد اور کلی کے جزیات کہتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ تو انسان کا کیا ہے؟ فرد بھی ہے اور جزیات جمع ہے کہ کلا ہے کہ جزی بھی ہے. تو انسان کا فرد بھی ہے اور جزی بھی ہے. کتاب یہ کیا ہے؟ تو یہ اس کی ایک جزی ہے. پیالی یہ کیا ہے؟ کلی ہے. اور یہ اس پیالی کی ایک جزی ہے اور اس کا ایک فرد ہے. اے مطلب ہے طالب علم یہ کیا ہے؟ طالب جو ہر بندہ اس کلی کا کی ہے فرد ہے نالے جزی ہے. شاہ جی ایک ہی ہے کلی ہے تے آ جڑے بیٹھے نے ایک ہی اس کلی دے بلا کہ کلی کی کون سی یہ جی تقریر کرن لگے نا جی کوشش کرنی ہے چلو کو 100 کو 20% سمجھ آ جائے تو پھر دوجی کتاب پھر ہر کتاب باس آوے دے انشاءاللہ تو پھر پوری سمجھ آ جائے گی کیونکہ اوکھی ہے لیکن تقریر سنو اس دی جڑی بچ لکھی ہے جی. کلی کی 5 قسمیں ہیں. کلی کی اصل مسئلہ کیا سیکھنا ہم نے بھی معرف کیا ہوتا ہے کس سے بنتا ہے. تو معرف بنتا ہے کلیوں سے. کن سے؟ اس لیے پہلے کلی کی قسمیں سمجھنی ہے. کس کی؟ کلی کی قسمیں سمجھنی ہے. تو کلی کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں. وہ اس طرح کہ کلی یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ کلی دے تھلے کی ہوندے نے تے جزیات. یہ ذہن رکھنا ہے. کلی کے ماتات جو افراد ہوتے ہیں کلی کے ماتات جو کلی اپنے افراد کی نظر سے کلی 3 حال سے خالی نہیں. کلی اپنے افراد کی نظر سے کلی 3 حال سے خالی نہیں. یا تو کلی اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگی یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو. کلی اپنے افراد کی نظر سے 3 حال سے خالی نہیں. کلی یا تو اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی پوری حقیقت یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے کلی اپنے افراد کی نظر سے 3 حال سے خالی نہیں. یا تو کلی اپنے افراد کی نظر سے اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی. اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی. عین کا مطلب ہے پوری حقیقت. یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. آخ بتوں کلی اپنے افراد ان گل کی شروع ہے کہ کلی کی 5 قسمیں ہیں وہ کس طرح ہیں طرح سمجھ رہے ہیں. 3 حال سے خالی نہیں. شاباش. یا کلی اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی
یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو. کیا کہ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو. پھر آخر اگر کلی اپنی افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس کلی کو نو کہتے ہیں. تو اس کلی کو نو کہتے ہیں. اگر کلی اپنے افراد کے عین افراد کی افراد کی عین حقیقت کا افراد کی حقیقت کا حقیقت کا عین ہو عین ہو تو اس کلی کو نو کہتے ہیں. آخ بھائی اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس کو نو تو کہتے ہیں. اس کلی کو کلی کو نو کہتے ہیں. جب کلی کی نسبت کرے تو اس کے افراد کی طرف. جب کلی کی نسبت کرے تو اس کے افراد کی طرف یا کلی افراد کی حقیقت کا عین ہوگی. جب کلی کی نسبت کرے تو اس کے افراد کی طرف یا افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا کلی افراد کی حقیقت کا عین ہوگی. اچھا جی اس کی مثال سمجھیں. انسان کون؟ انسان یہ کلی ہے. یہ کلی ہے. اجے صرف جو کچھ کرنا بالغیب منی ہو. انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے نیچے ہم جتنے افراد ہیں ہماری حقیقت بھی ہے حیوان ناطق. ہماری حقیقت بھی. اب انسان اور حیوان ناطق یہ ایک ہی چیز ہے. سمجھے شے اور شے کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. تو جو ہماری کلی ہے کون؟ وہ جو ہماری حقیقت ہے کون؟ وہ کلی اس حقیقت کا یہ شے ہو. انسان کو بکری شے تو نہیں. ایک مثال دی ہم بھی جیسے ہماری کلی ہے اور ہماری حقیقت ہے اور انسان بھی. تو لہذا ہماری جو کلی ہے انسان وہ کلی ہماری حقیقت کا. تو وہ جو پہلا مسئلہ کہ کلی یا اپنے افراد کی حقیقت کا گل سمجھی کہ نہیں. تو انسان جو کلی ہے یہ ہم اس کے افراد ہیں. تو انسان ہماری حقیقت کا کیونکہ انسان کس شے کا نام ہے تو ہماری حقیقت کیا ہے حیوان ناطق ہے جی. تو انسان جو کلی ہے وہ اپنے ماتحت افراد کون آج جڑے علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی حقیقت کا عین ہے. تو لہذا انسان پھر کون سی کلی ہوئی؟ نو. کون سی کلی ہوئی؟ نو. جیسے انسان کلی ہے. انسان کلی ہے. اس کے افراد ہیں ہم سارے. اس کے افراد ہیں ہم سارے. اور ہماری حقیقت کیا ہے حیوان ناطق. تو انسان بھی کیا ہے کل پڑھے ہے نا انسان حیوان ناطق ہے نا کہ کوئی نہیں. حیوان دی جڑی تعریف پڑھی جو ساری پیچھے وہ ساری انسان میں ہے کہ کوئی نہیں. تے جڑی ناطق دا معنی پڑھیا انسان میں ہے کہ کوئی نہیں. تے انسان کی شے ہے تے ساری حقیقت کی ہے. تو یہ جو ہماری کلی ہے کون وہ اپنے افراد کون ہم ان کی حقیقت کا عین ہے. تو لہذا انسان کون سی کلی بنی؟ نو. جیسے انسان ہوں واپس چلو بے کلی یا افراد کی حقیقت کا عین ہوگی اے جواب ہے. تو اس کلی کو نو کہتے ہیں. ہاں جی کی جب کلی کی نسبت کرے تو اس کے افراد کی طرف یا کلی افراد کی حقیقت کا عین ہوگی بریا عین ہوگی حد ہوگی. جیسے انسان. تو اس کلی کو نو کہتے ہیں. نو کہتے ہیں. اس کلی کو نو کہتے ہیں. دیکھا
بس حقیقت انسان این حقیقت زید امر بکر است. کیڑی حقیقت ہے؟ حیوان ناطق. کیڑی ہے؟ حیوان ناطق. وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے افراد کی تعریف سمجھ آ گئی نا؟ تعریف سمجھ آ گئی ہے تو کیڑی نو کی یہ بیڑیا کیا؟ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو یہ کلی کیا ہوتی ہے؟ یہ اگر ایک مک گیا. اب اگلا اگر کلی دوسری صورت کیا تھی؟ یا کلی کیا ہوگی؟ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو. اگر حقیقت کی آنکھو یا حقیقت کا آنکھو دونوں در ٹھیک. اگر کلی اپنے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. پھر اس کی اگر کلی اپنے وہ جز یا تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہ ہوگی. وہ جز کہ وہ جو اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اس کی پھر کہ وہ جز یا تو تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہ ہوگی. ہاں جی. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. کس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جز تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہ ہوگی. ہاں بھائی. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ جز تمام مشترک ہوگی تمام مشترک نہ ہوگی. ہولی لگیا ہونا کوشش کریں کہ تمہیں سمجھ آئے ہولی لفظ زبان تے چاڑو نا جی. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہو اور جز تمام مشترک ہو. یہ پہلی صورت ہے. کلی اپنے افراد کی حقیقت کی اور جز تو اس کلی کو جنس کہتے ہیں. اس کلی کو اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ جز یا تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہ ہوگی. کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے اور جز تمام مشترک ہے تو اس کلی کو جنس کہتے ہیں. اس کلی کو اور اگر وہ جز تمام مشترک نہ ہو یعنی کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے اور جز تمام مشترک نہیں تو اس کلی کو فصل کہتے ہیں. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے تو پھر اس کی کہ وہ جز یا تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہ ہوگی. اگر کلی پھر واپس جائے گا. پھر واپس جا کے آخر ہے کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے اور جز تمام مشترک بھی ہے تو اس کلی کو اے جڑی جز ہے کہ تمام مشترک ہے اس کو. اگر کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور جز تمام مشترک نہ ہو تو اس جز کو جو تمام مشترک نہیں اس کو فصل کہتے ہیں. اے تین قسم آ گئی کلی دی. کو سمجھ آئے تھا جلدی کرتے پھر آخنے. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اس کی دو قسمیں ہوگی. ہاں. اگر یا تو وہ کلی تمام یا تو وہ جز تمام مشترک ہوگی یا وہ تمام مشترک نہیں ہوگی. اگر وہ کلی کی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جو جز ہے اگر وہ جز تمام مشترک ہے تو اس کو تو اس کلی کو جنس کہتے ہیں اور اگر وہ جز تمام مشترک نہیں ہے تو اس کلی کو فصل کہتے ہیں. جنس کہتے ہیں. تیسری صورت کیا تھی کہ کلی کی اپنے افراد کی طرف نسبت کریں. کلی کو اپنے افراد کی نظر سے دیکھیں تو کلی تین حال سے یا اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی. یہ دو صورت آ گئی ہیں کہ کوئی نہیں. کنیاں کلیاں بن گئیاں
تین کے کیڑی کیڑی 9 جنس فصل کلی کو اپنے افراد کی نظر سے دیکھے تو کلی 3 حال سے یا اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے ہوں تیسری صورت ہوں پھر اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کی پھر 2 صورتیں اگر کلی اس کی پھر اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے تو اس کی پھر 2 صورتیں اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو اس کی 2 قسمیں وہ اس طرح سننا کہ جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے وہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے. اے جملہ نما کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اس کی پھر 2 صورتیں ہیں کہ وہ کلی یا تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے. اگر کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. اس کلی کو اور اگر کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے وہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے تو اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں. اس کلی کو پھر سنو کلی اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اگر کلی اس کی پھر 2 صورتیں اس کی کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے یا تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے. اگر کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. اور اگر وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے تو اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں یا تو وہ کلی اپنے افراد وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے یا تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی. یا تو وہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی. اگر وہ کلی جو ہے کلی اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہیں گے. اگر وہ کلی کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی تو اس کو عرض عام کہیں گے. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. شاباش اس کی 2 صورتیں ہیں. شاباش کس طرح 2 صورتیں ہیں کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے یا تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے. ہاں اگر کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ
اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں، اور اگر کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے، اور اگر کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے تو اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں۔ کلی کی کل 5 قسمیں ہیں۔ کلی کی کون سی؟ وہ اس طرح کلی کو اپنے افراد کی نظر سے دیکھیں تو کلی 3 حال سے خالی نہیں، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو یہ کوئی قسم ہے، تو اس کلی کو نو کہتے ہیں۔ اس کلی کو ان کی مثال بھی آ گئی ہے۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے، اس کی کہ وہ جز تمام مشترک ہے یا وہ جز تمام مشترک نہیں۔ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے اور وہ جز تمام مشترک ہے تو اس کلی کو جنس کہتے ہیں۔ اگر وہ جز یعنی کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے اور جز تمام مشترک نہیں تو اس کلی کو فصل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تیسری صورت، اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، کیا ہو؟ تو اس کی پھر وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، یا تو وہ کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی، یا وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی۔ اگر وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کلی کو، اور اگر وہ کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے تو اس کو، آج کا سبق یہی ہے، ایک لین دا ترجمہ تے باقی سارا زبانی یاد کرنا ہے۔ سن رہے ہو تے پھر کل ان دوبارہ آ کے ترجمہ بھی نال وچ اور بہت ساری مثالاں نے۔ تمام مشترک کیا ہے سمجھ آئیے؟ ایک حقیقت کے ساتھ خاص کا کیا مطلب ہے؟ یہ وچ لکھیا ہے سارا، ایک کل پڑھاں گے، ہن سارا سمجھاواں تو تانوں رولا پی جانا جی۔ جو کچھ دسیا ہے نا انہاں کو